اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کائنات، یہ دنیا ظلمات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، قتل و غارت کے اندھیرے۔ گھر اللہ کا ہے، بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ قبریں آباد ہیں، قبرستان، اللہ کا گھر ویران ہے۔ غیر اللہ کے لیے مال جان دینے والے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ باپ کی ہمدردی یہ ہے کہ اولاد بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کرے۔ گائے اور بکری پہ لڑائی ہو اور نسلیں ختم ہو تو لڑائی ختم ہو۔ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے کیا جانا، اس کو دین سمجھا جائے۔ اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء غار حرا کے اندر محو عبادت ہیں کہ جبریل امین بھیجا۔ جبریل آئے، نبی کریم سے فرمائے اقرا، پڑھیے۔ فرمایا ما انا بقارئ لست بقارئ، میں قاری نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرمایا جبریل نے فاخذنی فغطنی، جبریل سینے سے پکڑا اور دبایا۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، فرمایا اقرا، پھر فرمایا ما انا بقارئ، پھر دبوچا سینے سے، حتی بلغ منی الجہد، 3 دفعہ دبایا، چھوڑا، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ میرے پیغمبر اپنے رب کے نام سے۔ 5 آیتیں دی۔ اشارہ تھا، محدثین حدیث پہ بڑی بحث کرتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ دبانا، سینے سے لگانا کیا مقصد تھا؟ کچھ نے کہا تاکہ انس پیدا ہو جائے، اجنبیت ختم ہو جائے۔ عرب کے ایک عالم کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا، کہنے لگے یہ 3 دفعہ جو دبا کے زور دیا، یہ اشارہ کیا کہ میرے پیغمبر تکڑے ہو جائیے، تیار ہو جائیے، وہ آرام اور راحت کا وقت چلا گیا، اب دین کی تبلیغ اور مشقتوں کا وقت ہے۔ اب آپ پہ بوجھ پڑنے والا ہے، ذمہ داری پڑنے والی ہے۔ گھر آتے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی دثرونی، چادر اور کمبل اوڑھیے مجھ پر، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لائق ہے، قربان جاؤں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی، ہوشیار بیوی، وفادار بیوی،
ایسی بیوی جو خاون کو مشکلات میں تسلیاں دے، حوصلہ دے، ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ورنہ عموماً عورتوں کی عادت یہ ہے کہ خاون ذرا سا پریشان ہو تو وہ ایک دم ماحول اور زیادہ پریشان کن بنا دیتی ہیں، لیکن یہ خدیجۃ الکبریٰ کا کمال ہے۔ فرمایا کلا واللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ آپ تو بے کسوں لاچاروں کے کام آنے والے ہیں۔ آپ تو غریبوں سے ہمدردیاں کرنے والے ہیں۔ آپ تو مہمان نواز ہیں۔ اور کہنے لگی کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ حق کی باتوں پہ کھڑے ہونے قائم ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب جملے ہیں۔ یہ جملہ کوئی باہر کا بندہ نہیں، خود زوجہ مطہرہ کر رہی ہے، ام المومنین پیش کر رہی ہے۔ یہ بھی پیغمبر کی پاک دامنی کی ایک واضح دلیل ہے، یہ بھی آپ کی پاک دامنی کی ایک علامت ہے۔ ورنہ دنیا مان بھی لے، بیوی وسوں وس مندی نہیں۔ بیوی بہت کم ہوتی ہے جو خاون کے کمال کو مان لے۔ اسی طرح جو بچپن کا یار دوست ہوتا ہے، سب آپ کو تسلیم کر لیں گے، جو آپ کا لنگوٹیا یار ہوگا وہ بہت کم ہو، کہے گا مجھے پتہ ہے کیسا آدمی۔ ایسے ہی سب آپ کو تسلیم کریں گے، لیکن ملازم نوکر جو ہے، لیکن فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے ملازم سے پوچھو کتنا اچھا ہے، وہ ساری اندر کی باتیں کر دے گا۔ یہ نبی کی پاک دامنی کی ایک بات بتاؤں کہ اگر مانا تو سب سے پہلے بیوی نے مانا تو سب سے پہلے آپ کے دوست اور بچپن کے ساتھی صدیق اکبر نے مانا تو آپ کے گھر کے غلام زید ابن حارثہ نے مانا۔ خیر ایک مشن تھا آپ کے حوالے ہوا، آپ نے چادر اوڑھی، قرآن مقدس کی یہ صورتیں آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر قم، اٹھئے، سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو راتوں کو بھی جاگنا پڑے گا، اب تو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی میرے پیغمبر۔ فانذر، لوگوں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے، فانذر، لوگوں کو بدعمالیوں کے نتیجے سے ڈرائیے، فانذر، میرے پیغمبر لوگوں کو خبردار کیجئے، ڈرانا شروع کر دیجئے میرے پاک پیغمبر۔ آپ نے اللہ کا پیغام ایسے سنایا، ایسے پہنچایا، 3 سال تک آپ مخفی طریقے سے لگے ہوئے ہیں، فردن محنت کرتے ہیں۔ پھر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبیوں کو ڈرائیے، آپ نے ایک دعوت پہ بلایا اپنے خاص لوگوں کو، خاندان کے۔ جب یہ پیغام پیش کیا، ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ ابو لہب بڑک اٹھا،
خاندان کی دیگر لوگ دعوت میں کھڑے ہو گئے. ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس وقت بھی 10 سالہ یا کچھ سال اوپر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے میں ساتھ دوں گا. نبی کریم نے ان کی گردن پہ ایسے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ سے مخاطب نہیں ہو، آپ تو میرے بھائی ہیں، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی ہے. چلتے پھر جب قرآن کی یہ آیت آئی بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر شروع کر دیجئے. پھر جب آپ نے کھلے عام تبلیغ دعوت قرآن شروع کی، یقین کیجئے پھر جو ہونا تھا وہ آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. ایک بندے کو ایک محلہ حوالے کر دیا جائے، اس محلے کی اصلاح کرو، وہ بھی رو کے تنگ ہو جاتا ہے جب لوگ نہ مانیں. مسجد کی امامت چھوڑ کے امام چلا جاتا ہے، لوگ مندے ہی نہیں چھوڑ. نبی کریم کے لیے سارا جہان ہے آپ کی محنت کا میدان، سارا جہان. انسانیت اور جنات کے لیے آپ پیغمبر ہیں، اور سامنے یہ عالم ہو. کام بڑا مشکل تھا، لیکن قربان جاؤں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا میرے پیغمبر الم نشرح لک صدرک. یہ کام تنگ سینے سے نہیں ہوتا، یہ چھوٹے سینے سے نہیں ہوتا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. میرے پیغمبر آپ کے کہنے کے بغیر کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اس سورت کو ماقبل سے دیکھیے، ایسے لگتا ہے سورہ ضحیٰ اور یہ ایک ہو، یہ اس کا تتمہ ہو. اس سورت میں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، میرے پیغمبر آپ کو گمراہ قوم کے بیچ پایا، فَهَدَى، آپ کے ذریعے انہیں ہدایت دے دی. آپ کے دائیں بھی گمراہ بائیں بھی گمراہ، سارا قبیلہ گمراہ، سارا خاندان. کعبۃ اللہ بتوں سے لبریز ہے. فہدا، اے فہداہم اللہ بکا، میرے پیغمبر ایسی کتاب دی، ایسا پروگرام دیا، ایسا مشن دیا میرے پیغمبر کہ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے دی. پتھر برسانے والے آپ کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کی جان لینے والے آپ کے مشن پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. خون کے پیاسے، خون کے محافظ ہو گئے، عزتوں کے لوٹنے والے، عزتوں کے رکھوالے بن گئے. میرے پیغمبر یہ مشن قرآن آپ کو جو دیا ہے، آپ کا سینہ بھی کھول دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کی شان، آپ کی عظمتوں کو میں نے اور اونچا کر دیا. میرے پیغمبر جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں تیرا ذکر بھی ہوتا ہے. حسان نے کیا ہی خوب کہا، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. حقیقی چچا تبا لک یا محمد کہتا ہے، پتھر مارتا ہے. جب گھر ہی سے چچا اٹھ جائے پھر ہم نوا کون بنے گا؟
لیکن قربان جاؤں یہ ایسی کتاب ہے جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مظہر دیکھنا ہو نا، جب قرآن کا مدرس جب بھی پریشان ہوگا اور اس قرآن کو کھول کے دیکھے گا نا، ایسی آیتیں اس کے سامنے آئیں گی، یوں لگے گا یہ آیت مجھے ابھی تسلی دے رہی ہے، اس کو اطمینان دلائے گی یہ قرآن، یہ ایسی کتاب ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حالت ایمان سے پہلے کفر کی حالت میں نے اوکاز کے بازار میں دیکھا ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت اور کڑاکے کی دھوپ ہے، اور وہ شخص ایک ہی صدا بلند کر رہا ہے، کیا؟ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے قوم اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مان لو یہ عقیدہ، مان لو یہ مشن کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا، مشکل کشا، داتا و دستگیر، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا، کوئی برکتیں دینے والا، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں، الا اللہ اگر ہے تو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ، یہ مان لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا ایک معمر آدمی ہے، وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہا ہے، کہتا ہے لوگوں پاگل ہے، لوگوں یہ دیوانہ ہے، لوگوں یہ مجنون ہے، لوگوں یہ جھوٹا ہے، لوگوں یہ پاگل ہو گیا ہے، آپ کا خون آپ کی ایڑیوں تک پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا کسی سے کہ او اللہ کے بندو، یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہی بندہ ہے جس کا نام محمد ہے۔ میں نے کہا یہ بزرگ، یہ بڑی عمر والا کون ہے جو مار رہا ہے؟ کہنے لگے یہ بھی کوئی اور نہیں، یہ اپنا حقیقی چچا ہے ان کا، یہ ان کا سکا چچا ہے جو پتھر مار رہا ہے۔ کہتے ہیں دن نصف تک پہنچا، ایک لڑکی آئی اور انہوں نے آپ کے ماتھے سے خون پونچھا اور آپ چلے گئے۔ میں بحیثیت ایک امام ہونے کی ایک بات کرتا ہوں، اگر ہم ممبر پر بیٹھے کوئی ایک سخت جملہ کہہ دے تو رات کو نیند نہ آئے۔ کسی عالم کو کوئی ہاتھ سے پکڑ کے ایسے کر دے، کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا۔ میرے نبی کا سینہ اور تحمل مزاجی اور برداشت دیکھیے کہ آپ خون میں لت پت بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بھی آپ کو آفر آتی ہے، جبریل سامنے آ کے کہتے ہیں ھذا ملک الجبال، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پہ گزرا ہے؟ یہ وہ دن تھا کہ نبی کریم کا دندان شہید ہوا، یہ وہ دن تھا کہ آپ کے چہرے مقدس میں خود کی کڑیاں دھنس چکی تھی، یہ وہ دن تھا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ گر پڑے تھے، یہ وہ دن تھا کہ آپ کے 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن گزرا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، اس سے بھی زیادہ سخت دن مجھ پہ طائف والا گزرا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ میں احد میں اکیلا نہیں تھا، احد میں اکیلا نہیں تھا، اور آپ کو پتا المصیبت اذا عمت خفت، بندہ اکیلا نہ ہو بہت سارے ہوں تو مصیبت کم ہو جاتی، اور طائف میں اکیلا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لوگوں غور تو کیجئے، رجل وحید غریب بعید عن اہلہ ووطنہ ھذا یفعل بہ، ایک بندہ او غریب وحید، اوپرا اجنبیو،
اور پردیسیوں اپنے اہل و وطن سے دور ہو اور یہ حشر کیا جائے، خون میں رنگین کیا جائے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن قربان جاؤں پیغمبر نے مشن ایسے نہیں چلایا۔ فرمایا جبریل نے کہا ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آرڈر کیجئے پہاڑ ٹکرا کے ختم کر دیا جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا یہ تباہ ہو جائیں، میں تو خون میں رنگین ہوں، میں خون میں لت پت ہوں اللہ، لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں اللہ اگر یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں سے ایسے پیدا کر جو تیری توحید کے ساتھ تیری بندگی کرے۔ قربان جاؤں، عجیب حوصلہ ہے، خون میں رنگین ہے، لیکن اس وقت بھی کہتے ہیں اللہ إِن لَمْ تَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي۔ اللہ اگر تو راضی ہے، تو خوش ہے اس حال میں تو میری پرواہ نہیں، اس پہ بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ۔ عجیب درد ہے۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اللہ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے ساری زندگی کڑوی ہو جائے، چاہے ساری زندگی سے مٹھاس ختم ہو جائے۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ، میرے اور تیرے تعلقات اللہ استوار رہیں، صحیح رہیں، چاہے سارے جہان سے تعلقات خراب ہو جائیں، میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ مشن ایسے چلتا رہا، مشرکین کے وفد آتے رہے، جب دیکھا نہیں مانتے، کسی طرح بھی اپنے پروگرام سے اس مشن سے باز نہیں آتے، آپ کو سیرت بتا رہا ہوں، تو ابو طالب کے پاس گئے، آپ بھتیجے کو سمجھائیں۔ ابو طالب کے پاس گئے، آپ بھتیجے کو سمجھائیں، ہمارے خداؤں کو معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابو طالب نے بلایا، بھتیجا ادھر آؤ، یہ دیکھ آپ کی قوم کے معززین آئے ہوئے ہیں، آپ کی قوم کے سربراہ آئے ہوئے ہیں، سارے گلہ اور شکوہ لے کے آئے ہیں۔ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا اريد منهم كلمة واحدة، اريد منهم كلمة واحدة، میں ان سے ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، معمولی کلمہ نہیں ہے، وہ ایسا کلمہ ہے کہ تدین لهم بها العرب وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزِيَّةَ، عرب ان کے تابعدار ہو جائیں گے اور عجمین کو ٹیکس دینے پر، جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میں تو اور کچھ نہیں کہتا ہوں، ایسا ایک کلمہ کا مطالبہ کرتا ہوں ان سے۔ پتہ ہے ابو جہل ایک دم کہنے لگا 10 ایک کلمہ نہیں، ایسے 10 لے آئیے، 10 مانتا ہوں، پیش تو کریں آپ کہ عرب بھی ہمارے تابعدار، عجم بھی ہمارے تابعدار، اور ٹیکس دینے پہ آ جائیں۔ نبی کریم نے فرمایا وہ ایک ہی، کیا؟ لا الہ الا اللہ،
ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जुमला कहने की देर थी, एकदम भड़क उठा, फरमाया कहने लगा हम तो इसी से जले हुए हैं, इसी के मारे तो हम आपके पास शिकवा लेके आए हैं। अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। कि सारे माबूदों को खत्म करके बस एक ही इलाह, इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। हाजत रवा सिर्फ एक है, ये हमें समझ में नहीं आता। ये उनके समझ में आता था कि खालिक अल्लाह है, क्या मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, बारिशें बरसाने वाला अल्लाह है। ये मक्के के मुशरिक मानते थे, क्या इससे इनकारी नहीं थे। मस्जिदें भी बनवाया करते थे, हाजियों को सत्तू भी पिलाया करते थे, ये सारे अखराजात करते थे। काबतुल्लाह का तवाफ भी किया करते थे, क्या काबतुल्लाह का तवाफ भी करते हैं। उनको इख्तिलाफ किस चीज से था, झगड़ा किस बात से था? वो कहते थे, ये मानते थे कि अल्लाह मालिक अल्लाह, खालिक अल्लाह, राज़िक, बारिशें अल्लाह बरसाता है, ये सारी चीजें मानते, इससे इनकारी नहीं थे। उनको तकलीफ थी तो वो इस बात से थी कि इलाह एक है, हाजत रवा सिर्फ एक है, ये वो नहीं मानते थे। आप देख लीजिए 18वां पारा खोलिए जरा, मैं समझ रहा हूं दर से आप क्या खोलेंगे। 18वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल मोमिन, सूरतुल मोमिनून। मेरे सामने अल्लाह की किताब खुली है, कुरान मुकद्दस कहता है कुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। मेरे पैगंबर इनसे पूछ, लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा, किसका है जो कुछ जमीन में है। लिमनिल अर्ज़ु, जमीन किसकी है। व मन फीहा, जो कुछ जमीन में है ये किसका है। अगर तुम जानते हो, सयक़ूलून लिल्लाह, तो मक्के के सारे मुशरिक कहेंगे लिल्लाह, जमीन किसकी, जो कुछ जमीन में ये सारा, तो मालिक तो वो अल्लाह को मानते हैं। फरमाया कुल मर रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, पूछ लीजिए इनसे आसमानों का रब कौन है और अर्श अजीम का रब कौन है। तो सयक़ूलून लिल्लाह, कहेंगे अल्लाह है, इसमें तो वो इख्तिलाफ नहीं करते। और फरमाया ये सवालात कुरान ने बहुत सारे मकामात पे किए उनसे, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हाजतें अकेले अल्लाह ही ने पूरी करनी है। वो कहते ये भी हाजतें पूरी करते हैं, और हम जो इनकी इबादत करते हैं इनको खालिक नहीं मानते, बल्कि वमा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हम जो इनकी पूजा पाठ इसलिए करते हैं ये हमें किसके करीब कर देते हैं, ये तो हमें अल्लाह के करीब करने का एक वसीला है। और कभी कहते हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के यहाँ, अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते इन्हां दी मोड़दा नहीं। इन्हां दी, हाँ, इनके चेहरे की इतनी लाज है, ये कह देना कि अल्लाह इसको बख्श दे तो बख्शने बगैर चारा ही कोई नहीं है। इसी को तो शफाअत कहरी और जबरी कहा जाता है। और आज भी ये कहते हैं बादशाह साड़ी इन्हां दे अगे ते इन्हां दी उन्हां दे अगे, हम इनके आगे रोएंगे तो ये अल्लाह के आगे रोएंगे जाकर। अजीब अकीदे बन चुके हैं। मजार पे बेरी का दरख्त है
اور اس کے نیچے عورتیں بھی چکر لگا رہی ہیں، مرد بھی چکر لگا رہے ہیں چادریں لے کر، اور اس نیت سے کہ اگر اوپر سے پتا گر گیا بچی پیدا ہوگی، اگر چادر دوپٹے میں بیری کا دانہ گر گیا بیٹا پیدا ہوگا۔ میں نے کہا اگر پوری بیر گر گئی پھر لشکر نکلے گا، دماغ بھی نہیں مشرق کا۔ ایک جگہ پروگرام تھا، میں جا رہا تھا پنجاب میں، تو وہ گاؤں والا آیا تھا مین روڈ پہ لینے کے لیے، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، چلتے چلتے لنک روڈ تھا اس پہ جا رہے تھے، اچانک میری نظر ایک جگہ قبر پہ پڑی، میں نے ڈرائیور سے کہا ٹھہر جاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگا جی ٹھہرو نہیں آگے چلنا ہے ہم نے۔ میں نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتا کوئی اوپری گل نہیں۔ میں نے کہا اوپری تو ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے قبر ہے۔ میں نے کہا قبر میں نے بھی دیکھی ہے، پر حیران اس لیے ہوں کہ اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا میرا بھائی یہ بابا جی کو گرمی لگتی ہے؟ کہتا ہے نہیں جی۔ تو میں نے کہا پاس مہمان آتے ہیں ان کو گرمی لگتی ہے؟ کہ نہیں جی اس لیے نہیں لگا۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتا جی قبر پہ سفید سنگ مرمر لگا ہے تو مکھیاں اور پرندے آ کے بٹھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اب بھی ان کا دماغ نہیں کھلا، جو اپنے اوپر سے مکھی نہ اڑا سکے اور پرندے کی بیٹھ نہ دور کر سکے، بلا وہ تیری قسمتیں کھوٹی کیسی کھری کرے گا، بلا وہ تیری جھولی میں خیر و برکت کہاں ڈالے گا۔ لیکن یہ تو تب سمجھیں گے جب اللہ کی کتاب کے پاس آئیں گے۔ پیر تھا جسے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے، 30-40 بندے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سے ایسے سعادت مند یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ رکشے پہ نہیں جا رہا، ٹانگے پہ نہیں جا رہا، اوپر جا رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات اس سے بھی اگلی بڑھ کر ہے کہ اس کو تقاضا شریف آتا تو ٹینکی اوپر ہی سے خالی کر دیتا۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے اٹھانے والا کوئی انسان کا بچہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ ناراض ہو، اس سے آگے بڑھ کر وہ نیچے ایسے چلو رکھتے، پھر اس کو ایسے ملتے جسم پہ، اس میں برکت ہے۔ میرے دوستو آپ اس لیے ہنستے ہو، شاید آپ سمجھتے ہیں یہ لطیفہ ہے، یہ لطیفہ نہیں، یہ بدعتی مشرکہ عقیدہ ہے۔ اگر قرآن سنا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ برکتیں ان کی قبروں کی مٹیوں میں تیل میں نہیں ہیں، قبر کے اوپر رکھے ہوئے پتھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں دینے والا کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ نماز میں بھی پڑھتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک قسم کا اللہ بابرکت نام تیرا ہے۔ درود میں بھی پڑھتے ہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اللہ محمد پہ برکتیں نازل فرما،
जब दिन रात ये पढ़ता है फिर मानना हमारा अकीदा कि मोहम्मद अरबी को भी बरकतें देने वाला कौन है। सुन लीजिए हदीस जरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हम सफर पर हैं, पानी नहीं है, फकल्लल मा, पानी कम हो गया, वजू करें पीने के लिए नहीं, पिए तो वजू के लिए नहीं। शिकायत की, नबी करीम ने फरमाया मशकीज़ें ले आओ, लाए गए, एक जगह जमा किया, नबी करीम ने हाथ रखा, सहाबा ने अपनी आंखों से देखा इमामुल अंबिया की उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी हो गए। सबने भर लिया, सबने पानी पी लिया, लेकिन नबी का जुमला क्या है? फरमाया हय्या अला तहूरिल मुबारक, हय्या अला तहूरिल मुबारक, ऐ लोगो बाबरकत मुबारक पानी ले जाओ, लेकिन अकीदा ठीक कर लो, हाथ मेरा है लेकिन वल बरकत मिनल्लाह, बरकत अल्लाह की तरफ से है। तो फिर आप और हमारे यहाँ आओ जी इथे थुको जरा बरकत होवे, इथे पैर रखो बरकत होवे, पत्थरों को रगड़ रगड़ के औरतें मर गई हैं। हम ना कुरान सुनाते हैं कि हमारा अकीदा ठीक हो, लोगों का अकीदा ठीक हो। हर बंदा कहता है लोगों की इस्लाह हो मगर किसी और चीज से हो। इस्लाह की किताब कौन सी है? इसके जरिए इस्लाह करे ना बंदा, फिरता रहे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने तो खत्म ही कर दी बात कि ला यसलुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मत इल्ला बिमा सलुह बिही अव्वलुहा, कि उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह अगर होनी है उसी तरीके पर होगी जिस तरीके पर उम्मत के पहले हिस्से की इस्लाह हुई है। तो मैं बात कर रहा था कि अबू तालिब की महफिल से लोग उठ के चले गए, नहीं मानी, मीटिंग बुलाई बाहर। अब जरा सुनने की बात है, मीटिंग बुलाई, मुआहिदा लिखा, हरम में बैठकर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मस्जिद में बैठ कर कुरान करीम के खिलाफ इजलास होते हैं। मस्जिदों में बैठकर कुरान करीम के दर्स बंद करने की जो है साजिशें होती हैं और इसको दीन समझा जाता है। मीटिंग है हरम में बैठकर, अबू जहल की निगरानी जारी है, दस्तखत करो। क्या? बनु हाशिम से कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, नबी के खानदान से खाना पीना बंद, ताल्लुकात खत्म, मुकम्मल बाइकाट, कोई चीज बेच कर भी बात भी नहीं करेगा। शिआब अबी तालिब में 3 साल तक नबी करीम बंद हो गए अपने यारों समेत, साहबा समेत। ये इतने शदीद सख्त दिन गुजरे हैं कि साहबी फरमाते हैं हमें चमड़ा भी नजर आता तो हम उसको जला के राख ऐसे करके ना गर्म करके तो उसको खाने की कोशिश करते। बच्चों की चीखें बाहर सुनाई दे रही हैं, वो हंस रहे हैं। अगर कोई छुप के लाने की कोशिश करता है, कोई काफिर, कोई मुशरिक जिसके दिल में रहम आ जाता, यार बड़ों को छोड़ो, बच्चे तो रो रहे हैं, तो रास्ते में उससे छीन लिया जाता। बड़ा आया तू नरमी करने वाला, हमदर्दी करने वाला। 3 साल होने को हैं जब ये आलम हुआ, पता है चंद मुशरिक थे, 4-5 उनकी तादाद है, खड़े हो गए, कहने लगे फजर का वक्त है, फजर के बाद का आया, और अबू जहल से कहने लगा यह मुआहिदा खत्म करना चाहिए जिस पे साइन हुए थे, बड़ी तहरीर थी, जिसको काबे का दरवाजा खोल के अंदर लटकाया हुआ था। इस बाइकाट के तहरीरनामे को खत्म किया जाए। अबू जहल गजब में आ जाता, दूसरे से कहा, उसने कहा हाँ भाई जैसे भी हैं हमारी कौम है, बरादरी है। लोग हंस रहे हैं। इतने में अल्लाह के पाक पैगंबर को अल्लाह ने वही के जरिए बतला दिया,
نبی علیہ السلام نے چچا سے کہا، ابو طالب سے، چچا ان سے کہہ دو تم جس معاہدے کے اتارنے اور پھاڑنے کی بات کرتے ہو اس معاہدے کو میرے رب نے ختم کر دیا ہے، جا کے دیکھ لو، دیمک نے سوائے میرے رب کے نام کے باقی سب کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ جب یہ بات کی تو ابو طالب ان سے کہنے لگا، دیکھو اگر تالا لگا ہوا ہے کعبۃ اللہ کو، اگر میرے بھتیجے کی بات ٹھیک ہوئی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، تو ابو طالب نے کہا اگر میرے ابھی فیصلہ کرتے ہیں، اگر میرے بھتیجے کی بات ٹھیک ہوئی تو معاہدہ ختم، بس ہو بھی گیا ختم، اور اگر ٹھیک نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ ٹھیک ہے، جب کعبے کا دروازہ کھول کے اندر دیکھا گیا تو اس میں سوائے اللہ کے نام کے باقی سب کچھ مٹا ہوا تھا، دیمک کھا گیا چاٹ کے۔ اس طرح وہ 3 سال کی تکلیف دہ مدت ختم ہوئی، لیکن قرآن نے پیشن گوئی تو کی تھی نا، کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، بعض مفسرین معنی کرتے ہیں بالہدا، یعنی ہدا سے مراد قرآن ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدا، اپنے رسول کو ہدایت نامہ قرآن کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، دین حق اسلام کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ مشرکوں کے کلیجے چاہے جل جائیں لیکن یہ پہنچ کے رہے گا، یہ غالب رہے گا۔ مفسرین اس کی بھی عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دلائل کے لحاظ سے ہر دور میں غالب رہا، اور انشاءاللہ العزیز تسلط کے لحاظ سے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ میرے دوستو آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، اس مشن کو لے کے چلیے، توحید کی اس دعوت کو لے کے چلیے۔ میرے نبی کی سیرت ہے یہ، قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ صدیقہ کائنات سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ کیا ہے یہ جملہ؟ آپ بہت سنتے ہوں گے، ہر بندہ آتا ہے قرآن نبی کا اخلاق ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ قرآن نبی کا اخلاق کیسے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ عجیب بات لکھتے ہیں، قرآن نبی کا اخلاق ایسے ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے، کرنے کو کہا ہے، نبی نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ قرآن نے جن باتوں سے منع کیا، نبی نے ان سے بچ کر دکھایا ہے۔ قرآن نے جن باتوں کی تعریف کی ہے، نبی نے کر کے دکھائے ہیں۔ یعنی یوں کہوں کہ قرآن علم کا خزانہ، میرا نبی اس کے عمل کا خزانہ۔ قرآن واعظ بن کے آیا تو میرا نبی واعظ بن کے آیا، قرآن نصیحت بن کے آیا تو نبی ناصح بن کے آیا، قرآن ہدایت بن کے آیا تو نبی ہادی بن کے آیا، قرآن ذکر بن کے آیا تو نبی مذکر بن کے آیا، قرآن اجمال بن کے آیا تو نبی اس کی تفصیل بن کے آیا۔ اور اگر یوں کہوں کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ بھرنا میرے محمد کے حوالے کر دیا۔
اس نقشے میں رنگ میرے نبی نے بھر کے دکھایا۔ میرے دوستو، ہماری یہی کوشش ہے، اللہ کرے قرآن کی یہ بات، یہ آواز پہنچ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قرآن کریم کی اس محنت کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی نصیب فرمائے۔ جو علماء کرام قرآن کے دروس دیتے ہیں اللہ ان کے درسوں میں اور برکتیں اور ترقی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو پرامن اور خوشگوار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔